کیا فائدہ جو آپ کی اولاد کو نمازی نہ بنا سکے؟ بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں صف اول میں بھی نظر آتے ہیں، صف دوم میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں کیا گل کھلا رہی ہیں؟ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ؟ جی جب وقت تھا آپ کا کہ آپ انہیں نصیحت کرتے سمجھاتے، آپ کسی اور چکروں میں تھے، کسی اور وادی میں تھے، کسی اور وادی کے شہ سوار تھے۔ اب جب وہ گزر گیا تو مولانا تعویذ دے دے، قرآن کی ہوا دے دے، مولا عباس کے حرم کا پانی پلا دیں۔ ان چیزوں سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت عمل اخلاق و کردار سے ہوا کرتی ہے۔ جو زمانہ تھا وہ ہم نے گوا دیا۔ اب چاہتے کہ تعویذ گھنٹوں سے اور مولانا کے استخارے سے اور علم کے پھریرے سے جو ہوا لگ جائے تو بچہ صحیح ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ایسے تربیت ہونی ہوتی تو بہت ساری ہو چکی ہوتی۔ لہذا اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنے گھر جائیں اپنی اولاد کو وقت دیں۔ آپ وقت نہیں دیں گے تو یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، ان کے دوست احباب اغوا کر کے لے جائیں گے آپ کی اولاد کو، اغوا کر کے لے جائیں گے۔ غائب نہیں ہوگا، اس کا دماغ غائب ہو جائے گا، اس کی روح غائب ہو جائے گی، اس کی فکر غائب ہو جائے گی۔ اس کے دماغ میں وہ ہوگا جو دشمن اسے سمجھانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ کی اولاد اغوا نہ ہو جائے، وقت دیں، فیملی میں جائیں، بیٹھیں، سوال کریں عزیزان کرام۔ آپ وقت نہیں دیں گے، آپ کا بچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق آپ کا ہوگا، شناختی کارڈ میں آپ کا نام ہوگا، لیکن حقیقتاً نہ وہ آپ کا بیٹا ہوگا نہ آپ اس کے باپ ہوں گے۔ کیوں؟ افکار تبدیل ہو گئے۔ نوح کا بیٹا سلبی بیٹا تھا، نطفہ نوح سے تھا، نوح کی اولاد تھا، لیکن خدا نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سلبی بیٹا ہے میرا، اے خدا، انہ عمل غیر صالح، اس کی فکر الگ، اس کی آئیڈیالوجی الگ، اس کا عمل الگ، اس کا کریکٹر الگ، اس کا کردار الگ، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جب نوح کا بیٹا نہ ہو عمل و کردار کی وجہ سے، اور میرے اور آپ کے بیٹے میں صحاب کے پر لگے کہ میں کہوں میرا بیٹا، نوح کا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل اس کے خراب ہیں، آئیڈیالوجی خراب ہے۔ تو میرا اور آپ کے بیٹے بدرجہ اعلیٰ ہمارا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی وہ نہیں جو اہل بیت کی ہے، اس کی فکر وہ نہیں ہے، اس کا عمل وہ نہیں ہے جو اہل بیت کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اپنی اولادوں کو وقت دیں۔ خدا را اپنی گھروں کو بچائیں، اپنی جوان بچیوں کو بچائیں۔ جانتا ہوں ایسے گھرانوں کو جن کی سجدگاہوں کے نشانات یہاں گٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اولاد بے پردہ کیا گل کھلا رہی ہے، بچی ہو یا بچہ۔ ایسی نمازوں کو کیا فائدہ، منہ پہ مار دی جائیں گی جو تم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے اہل بیت سے تربیت کا نظام نہیں لیا۔ اسی لیے بس معذرت چاہتا ہوں، سخت جملے ہیں لیکن کیا کروں کہ یہ فریضہ ادا ہونا چاہیے اور ادا کر رہا ہوں۔